أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. سورہ فاتحہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فاتحہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھولنے والی. یہ فعل فتح یفتح سے فاعلون کے وزن پر. اب دیکھیں جب ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی اس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ وہ سورت ہے جس کو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اگر ہم اس کو نماز میں نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم سجدہ سہو سے اس کمی بیشی کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس نماز کو ہمیں دہرانا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کے معنی پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن قرآن چونکہ ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو ریڈی کریں گے تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں. لیکن نمازوں کے اندر خشوع نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا. تو جب ہمیں معنی پتہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہوگا، کیونکہ نماز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب اللہ تعالیٰ کو اپنے روبرو دیکھیں گے، لیکن آج ہم اگر یہ چاہیں کہ اللہ سے ملاقات کریں تو اس دنیا میں ایک ہی ذریعہ ہے نماز. ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ کیا کہتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ سب سے پہلے کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرتے، ان سے راز و نیاز کرتے، ان سے باتیں کرتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اس دنیا میں. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں، اور قرآن کے آغاز سے پہلے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب ہم قرآن مجید کو کھول رہے ہوتے تو سب سے پہلی آیت جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اعوذ باللہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن ہم پڑھتے ہیں. تو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی فرماتے ہیں. اگر ہم دیکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ دلیل موجود ہونی چاہیے، اور پھر شعوری طور پر ہم اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن کا آغاز کرتے ہیں. تھوڑا سا اعوذ باللہ کو دیکھ لیں کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھیں قرآن پڑھنے سے پہلے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ شیطان کون تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا. اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، آپ نے جیسے مجھے گمراہ کیا، اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کی جو نیچر یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا گناہ اللہ پر ڈال رہا تھا، اپنی نافرمانی کا ریزن اللہ کو بتا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں آپ کی مخلوق کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے بھی ایک بات کہی تھی، اور کیا کہا تھا کہ میرے بندے پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اعوذ باللہ آذا یعوذ فعل سے ہے، عین واو اور ذال اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آ جانا. آذا کے ساتھ جب حرف جر با آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ،
تو اس وقت اس کے میننگ یہی ہوتے ہیں کہ کسی کی پناہ میں چلے جانا، جیسے کہ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ کوئی پرندے ہوتے ہیں ان کے یا چھوٹے جانور ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، یا ہمارے انسانوں کے بچے بھی جب ہوتے ہیں تو جب ان کو کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو وہ کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ اپنی ماں کی طرف دوڑتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہم سب اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کس سے؟ شیطان الرجیم سے۔ شیطان میں آپ دیکھیں شین، طا اور نون اس کا روٹ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اپنی سرکشی اور مخالفت کی وجہ سے۔ دیکھیں بہت الفاظ کو غور سے اور سمجھ کر پڑھا کریں، جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو اگر ہمارے پاس کلیئر ایک یہ بات کلیئر نہ ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے کیوں دور ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کے لیے عام ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا اپنی مخالفت اور سرکشی کی وجہ سے، اور رجیم یعنی دھتکارا ہوا، اس کے دربار سے نکالا ہوا۔ پھر آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، سین میم واو اس کا روٹ ہے بسم کا، اور اللہ میں حمزہ لام اور الف۔ علیہا، علیہا کا مطلب ہوتا ہے متحیر ہونا، حیران کرنا، یعنی یہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف اپنے صفاتی ناموں سے کرایا ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے میننگ پڑھا متحیر ہو جانا اور حیران کر دینے والی ذات، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی حیران کن ہے کہ اس کو ہم اپنے الفاظوں میں سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے صفاتی ناموں سے کروایا ہے۔ اور سب سے پہلا جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا وہ رحمان کرایا ہے، اور اسی سے پھر دوسرا رحیم۔ دونوں کے اگر آپ مادے دیکھیں تو را، ہا اور میم ہے، ٹھیک ہے نا۔ رحم جیسے رحم مادر بھی ہوتا ہے، اسی کا یہ وہی والا روٹ ہے۔ اور آپ لیکن دیکھیں کہ رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ وزن کا فرق ہے۔ عربی زبان کے اندر اوزان بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بہت سارا میننگ ہمارے لیے کھل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں رحمان میں جو فعلان کے وزن پر ہیں، اس کا مطلب ہے بہت مہربان، اور رحیم جو ہے فعیل کے وزن پر جس میں دوام اور تسلسل پایا جاتا ہے۔ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کیا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن سکھایا، اور اس نے کیا کیا؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اس کو بولنا سکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ اس نے قرآن دے کر انسان کو پیدا کر پھر اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رحیمی مستقل شروع ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس نے اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر لی مگر اس کی خبرگیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا، بلکہ پوری شان رحیمی سے اس کی پرورش اور نگہداشت بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کی رحمت صرف اس دنیا تک محدود نہیں، بلکہ جو اس کی اطاعت کریں گے اس پر اس کی رحمت ابدی زندگی ہوگی۔ یہ دونوں الفاظ مل کر رحمت کی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت آج دنیا میں کیا ہے کہ وہ انسان یا وہ قومیں یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، جو اللہ سے منکر ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں روکی نہیں ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو بھی دنیا اسی طریقے سے مل رہی ہے جیسے کہ اللہ کے ماننے والوں کو مل رہی ہیں۔ بلکہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ان کو دنیا اور زیادہ ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اسباب رکھے تھے دنیا میں ترقی کے، اگر وہ ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا خوب دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے جو دنیا میں سب کے لیے عام ہے۔
لیکن قیامت کے دن، آخرت کے دن اس کی رحمانیت کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آئیے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمد۔ الحمد میں دیکھیں ال جو ہوتا ہے عربی میں کسی بھی کوئی کامن ناؤن ہوتا ہے، اس کو پراپر کرنے کے لیے یعنی عام بات کو خاص کرنے کے لیے ال کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خاص تعریف ہو رہی ہے، تمام تعریف ہو رہی ہے۔ حمد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی نہایت حسین، متناسب، نادر شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو تحسین اور ستائش کے جذبات پیدا ہو، ان کے اظہار کا نام حمد ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ہم کسی مصور کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو اس تصویر کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس تصویر کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں ہم اس مصور کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تصویر کو بنانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ جس نے اس کو تخلیق کی ہوتی ہے۔ تو یہ حمد ہوتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہم سب کے لیے عام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں الحمد کر کے بات بتائی گئی کہ تمام تعریفیں، یعنی دنیا میں جتنی بھی کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہے، کوئی خصوصیت ہے، تو اس کے پیچھے اصل تعریف کس کی ہے؟ اس نعمت کو، اس خصوصیت کو دینے والے کی اور اس چیز کو بنانے والے کی۔ تو الحمد کر کے بات کی گئی، ابتدا کی گئی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ ہی کے لیے۔ اور اللہ کون ہے؟ دیکھیں یہاں پر اللہ کی مزید ہمارے لیے اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کی ہمارے لیے خصوصیات کھل رہی ہیں۔ جو رب ہے، رب کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے نشوونما دینے والا، یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے اس طرح گزارنا کہ وہ بتدریج نشوونما پاتی ہوئی اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو یہ رب ہوتا ہے، یعنی ابتدا سے انتہا تک لے جانے والا، یعنی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ وہ اس کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ اور یہ رب کون سا ہے؟ العالمین، عالم کا۔ عالم میں دیکھیں عین، لام اور میم اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان، نشاندہی۔ جس طریقے سے جھنڈے کو بھی ہم علم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک جماعت دوسری جماعت کو پہچانتی ہے۔ اسی طریقے سے عالم جو ہوتا ہے اس کی جمع عالمین ہے، کیونکہ اللہ کا علم کائنات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے ساری کائنات اللہ کی عالم کہلاتی ہیں۔ اور پھر صرف دیکھیں کہ یہ رب العالمین کر کے جو اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک عالم نہیں ہے، یعنی ہماری صرف دنیا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سارے جہان ہیں جس کا وہ رب ہے اور وہ ان کی نشوونما مستقل کر رہا ہے۔ جیسے چھوٹا سا ہمارا ذہن اگر چلے تو ہم اپنے اطراف میں ہی دیکھیں کہ ایک جہان تو ہمارا ہے جو دنیا میں انسانوں کا اللہ نے بنایا، ایک جہان ہمارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا بھی جہان ہے، سمندر کا بھی ایک جہان ہے، پہاڑوں کا ایک جہان ہے، ستاروں کا ایک جہان ہے، آسمانوں کا ایک جہان ہے، سیاروں کا ایک جہان ہے۔ تو سورج، چاند، ستارے، آپ دیکھیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ایک الگ الگ جہان ہے، ان سب کی پرورش کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ اب پرورش کیسے کر رہا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ابتدا سے انتہا تک لے جا رہا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اور پھر وہی اللہ تعالیٰ کا دوسرا تعارف یہاں پر آ رہا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ یہ ساری آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کو یہاں پر کھولا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے ذاتی نام
جو ہے اللہ کی ذات ایسی ہیں کہ اس کو ہم اپنے چھوٹے سے ذہن کے اندر سمو ہی نہیں سکتے، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اپنا تعارف اپنی کائنات کے ذریعے سے، اپنی صفاتی نام کے ذریعے سے ہمیں کروا رہا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں ایک پکچر واضح ہو جائے۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ مالک، اب وہ اور مزید کیا اس کی صفات آ رہی ہے کہ وہ مالک ہوگا۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہو اور اقتدار بھی ہو، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا اپنی زبان میں بھی، بادشاہ، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے کا اقتدار ہوتا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں جس کو زندگی جو ہے وہ مکمل جو ہے حیات ملی ہو۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کے لیے کیا ہے؟ سب کے لیے وفات ہے، وہ سب تھوڑا عرصہ اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ مالک ہے، اور کیسا مالک ہے؟ یوم الدین کا۔ اب یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن، اور دین عربی میں بہت ساری میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ دین کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، قانون بھی ہوتا ہے، اطاعت بھی ہوتا ہے، شریعت بھی ہوتا ہے۔ تو ہم ظاہر سیاق و سباق سے سمجھیں گے کہ یہاں پر یہ دین کن معاملوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مالک ہے کس کا؟ دین، یعنی بدلے کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے رحمان اور رحیم میں پڑھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اس دنیا میں، اس کی رحیمی اس دنیا میں عام ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی رحیمی انہی کے لیے ہوگی جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اس دن کے لیے، اس اطاعت کرنے والے کے لیے اور جو نافرمانی کر رہے ہیں، ان دونوں کے لیے ایک دن ہونا چاہیے جس میں فیصلہ کیا جا سکے کہ کس کو جنت ملے گی اور کس کو دوزخ ملے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے۔ تو یہاں پر وہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بتایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ ہم سب اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہمیں اپنے نیک کاموں کا اجر ملے گا، ہمیں اپنے صبر کا اجر ملے گا، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے روکنے کا اجر ملے گا۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اس دن دیکھ لیں گے۔ تو یہ یقین انسان کو اچھے کام پر ابھارتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمارا آخرت پر یقین ہو، وہی یقین ہمیں اچھے کام پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کا 90% جو ہے وہ غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے دلائل دیے ہیں، اس قرآن کے اندر احکامات کے ذریعے سے ہمیں دلائل دیے ہیں۔ اب اگر میں اس پہ یقین کر لیتی ہوں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب مجھے بدلہ ملے گا اپنے اچھے کاموں کا۔ اور ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ جیسے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ کلاس کے اندر محنت کر رہا ہے اور ایک بچہ محنت نہیں کر رہا، تو دونوں کا رزلٹ صحیح نہیں ہونا چاہیے، سیم نہیں ہونا چاہیے، دونوں کا رزلٹ الگ الگ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس نے ہماری فطرت کے اندر یہ چیزیں ڈالی تھی۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ایک دن آئے گا جب اس کو جزا اور سزا کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کے اندر ہر چیز کو سامنے لایا جائے گا۔ پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں، دیکھیے ساری بات ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ جو ایک ماں سے زیادہ 70 گنا اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، وہ ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، صرف آپ ہی سے آپ ہی کی صرف ہم بندگی کرتے ہیں۔ عین با اور دال اس کا روٹ ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بندگی کرنا، کسی کی اطاعت کرنا، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ نستعین میں آپ دیکھیں عین واو اور نون اس کا روٹ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ ہر جو لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر 3 چیزیں مین ہوتی ہیں، ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ تھوڑی آیات پر جب غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ آیت آپ کے لیے بہت زیادہ کھل جائیں گی کہ ہمیشہ فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے اور مفعول بھی ہی آخر میں آتا ہے۔ ہر لینگویج میں یہی چیز ہوتی ہے۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ جب فعل فاعل سے پہلے مفعول بھی ہی آ جائے تو وہ بات قید ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایاک نعبد میں جو ایاک ہے وہ مفعول بھی ہی ہے، اور مفعول بھی ہی کیا ہے، وہ فعل فاعل سے پہلے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ بات قید ہو گئی، اب اس سے آگے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم دیکھیں ترجمہ اس کا ایسے ہی اٹھاتے ہیں اردو میں کہ ہم صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا گرامر کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، ترجمہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ شاید وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوتی۔ تو یہاں دیکھیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، صرف آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، یعنی اب تمام بندگیاں دوسروں کی ختم، یعنی یہ جو عبد ہے، عبد سے پہلے ایا کا آ گیا، اس نے اس بات کو قید کر دیا کہ اب اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک ہو ہی نہیں سکتے، اطاعت صرف اللہ ہی کی ہوگی اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ تو یہ اب دیکھیں کہ بالکل کلیئر بات آ گئی، یعنی اس نے سارے جو شرک کے دروازے تھے ان کو بند کر دیا کہ اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو وہ اللہ سے مانگی جائے گی، اگر اطاعت کی جائے گی، بندگی کی جائے گی، عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ ہی کی جائے گی۔ یہ فعل فاعل سے پہلے جو مفعول بھی ہی آیا اس نے اس بات کو اس کے اندر قید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یوں دعا مانگو کہ اہدنا، آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ اہدی میں آپ دیکھیں ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے، کس کی طرف؟ صراطا، راستے کی طرف، المستقیم جو کہ بالکل سیدھا ہو۔ صراط واضح راستہ اور جو مستقیم ہوتا ہے قاف واو اور میم اس کا روٹ ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے متوازن اور بالکل سیدھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعا سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے یوں کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ہدایت دے دیجئے، راستہ دکھا دیجئے۔ تو اور کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، کیونکہ مستقیم کی جو شرط لگائی گئی نا قوامہ، کہ ایسا راستہ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو یہ راستہ ہم اللہ سے خود مانگ رہے ہیں، وہ راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی، اور ہدایت کی دعا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جب دنیا میں کوئی بھی نعمت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو اس کو دے بھی دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ نعمت دیتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہدایت کی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو اس کو ضرور ملتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور بہت گر گرا کر مانگنی چاہیے، اور اس طریقے پر مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی، جیسے آپ نے ان کو قرآن سکھایا تھا، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی ہدایت کی، آپ ہماری بھی رہنمائی کر دیجئے، اور آپ ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیجئے۔ پھر آپ دیکھیں خود ہی اللہ تعالیٰ کون سا صراط مستقیم ہے اور کون سا نہیں ہے، اس کو خود یہاں پر واضح کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کیسے کریم ہے، کیسے رحیم ہے، وہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انسان کو جب اختیار دیا، آزادی دے دی، تو اس کے لیے جب 2 راستے رکھ دیے تو ایسا نہیں کہ اس کی رہنمائی نہیں کی، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجیے، اور خود ہمیں دعا بھی سکھا دی اور ہمیں دونوں کا انجام بھی بتایا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ اب آپ یوں کہا کریں صراطا، راستہ دکھا دیجئے، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا، نون عین اور میم اس کا روٹ ہے، نعمہ یعنی ہر طرح کی نعمت،
کہ آپ نے انعام کیا علیہم ان پر، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ نے انعام کیا تھا۔ اب دیکھیں نعمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ویسے تو دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے بطور نعمت ہی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بتاتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور تمام کر دی، مکمل کر دی میں نے آپ پر اپنی نعمت کو۔ تو قرآن کی روشنی میں ہمیں جو مین نعمت مل رہی ہے، پتہ چل رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ دین کی نعمت ہے، وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ وہ راستہ مانگا کرو جو کہ اللہ کے نیک لوگ جس پر انہوں نے عمل کیا تھا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ جیسے اس کی مزید وضاحت ہمیں سورہ نساء سے ملتی ہے۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 69 کی طرف جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا، دیکھیں من کر کے بات کو ایک دم اوپن رکھا گیا ہے کہ من جو بھی اس دنیا کے اندر جو بھی بندہ، چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، کوئی قید نہیں ہے، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہیں، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نوازش اور انعامات کب ہوتی ہیں؟ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ کون کون سے گروہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر 4 گروہوں کی بات ہے۔ من النبیین، وہ انبیاءوں میں سے ہیں، وہ صدیقین، اور سچے لوگوں میں سے۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے قول اور فعل کے سچے ہوتے ہیں، یہ صدیق ہیں۔ وہ شہداء، اور گواہی دینے والے۔ کیسے گواہی دینے والے؟ اپنے عمل سے گواہی دینے والے۔ والصالحین، اور نیک اعمال کرنے والے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیٹیگری بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ کیوں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے راستہ واضح ہو جائے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ آپ یوں کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ میری رہنمائی کر دیجئے سیدھے اور مستقیم راستے کی طرف۔ تو یہ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبی بھیجے، اور انبیاءوں کے راستے پر پھر وہ جو لوگ چلے ان کو یہ انعامات ملتے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایک بات کو واضح کر رہے ہیں تاکہ میں اور آپ وہاں جا کر یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اللہ دنیا میں تو اتنے اختلافات تھے، اتنے فرقے تھے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میرے راستے پر آ جاؤ، کوئی کہہ رہا تھا میرے راستے پر آ جاؤ، تو ہم تو کنفیوز ہی رہے زندگی بھر۔ تو دیکھیں قرآن کیوں آیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے کنفیوژن کو دور کیا جائے، علم حاصل کرنا، اور جو علم کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو یقینی علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے، اور ہم جو بھی کام کریں پورے یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا نا کہ شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے بھی کہا تھا کہ میرے بندے نہیں بہکیں گے۔ تو اللہ کے بندے کون ہوں گے؟ جو کہ اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ نے ہمیں ایک کیٹیگری بتا دی جن پر اللہ نے انعام کیا، اور دوسری کیٹیگری کون ہے؟ دوسری کیٹیگری بتائی گئی جو کہ نہ ماننے والے تھے۔ تو کیا کہا گیا؟ پہلے کہا گیا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا تھا، اور پھر غیر المغضوب کر کیا کہا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں دکھائیے گا۔ کون؟ جن پر غضب کیا گیا۔ اور یہ غضب کون کیے گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ تو الفاظ کو بہت سمجھ کر پڑھا کریں، کیونکہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون اندھا ہے
کہ کسی پر اللہ چاہیں تو انعام کر دیں گے، کسی پر چاہیں تو اس کو غضب کر دیں گے۔ تو اب دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ اللہ کی غضب کے مستحق کون ہوتے ہیں۔ انسان اپنے اعمالوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو سب کے لیے عام ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انبیاءوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی طرف نبی بھیجتے ہیں۔ نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہمیشہ دو گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو نبی کو مان کر وہ اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے، اور دوسرا گروپ کون سا ہوتا ہے جو اللہ کی اور اس کے نبی کی بات نہیں مانتا اور اپنی منمانی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے غضب میں گر جاتا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے غضب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اب دیکھیے کوئی بھی جب بات پڑھیں تو ہمیں اس طریقے سے بات پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی بلیم نہ کریں۔ جیسے کہ ہم مثال سے ایک بات سمجھتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب کیا ہوا، بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، لیکن فرعون نے کیا کیا، فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تو آپ دیکھیں جب عذاب آیا تو کیا ہوا، پانی جو تھا، اب سب کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر پار کرائے گئے تھے۔ اب سمندر سے وہ بنی اسرائیل پار کر گئے، وہ سمندر بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بن گیا، اور اسی سمندر کے اندر فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی تو وہی تھا، لیکن ایک کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا اور ایک کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے محبت تھی اور فرعون سے محبت نہیں تھی، یا اس کی قوم سے محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تو فرعون سے بھی محبت کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے آپ نرمی سے بات کرنا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور شاید کہ وہ خشیت اختیار کر لے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ تمام لوگوں کو ہدایت دی جائے، لیکن کیا ہوا، چونکہ انسانوں کو دنیا میں اختیار دیا گیا تو کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے مان کر نہیں دیا۔ تو جو مان کر نہیں دیے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف ایک اور گروہ بھی اس کا ذکر ہے، وَلَضَّالِّينَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلل کر دیا۔ ضاد لام اور لام اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، کسی چیز کو مکس کر دینا۔ اور اس کی مثال ہم کیسے سمجھتے ہیں، جیسے پانی کے اندر اگر آپ دودھ مکس کر لیں یا دودھ کے اندر پانی کو مکس کر دے تو آپ کو کیا لگے گا، دونوں چیزیں ایک جان ہو جائیں گی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا اس کے اندر خالص ہے اور اس کے اندر کیا جو ہے مکسنگ ہے، دونوں چیزیں ہمیں سیم لگے گی۔ تو ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے اپنے دین کے اندر اتنی ملاوٹ کر دی کہ اللہ بھی اللہ ہے، نبی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو مکس کر دیا کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ کی مخلوق بھی کر سکتی ہیں، اور دین میں طرح طرح کی باتیں شامل کر لیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہیں بتائیے گا جو کہ اپنے اعمالوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور وہ جنہوں نے اپنے دین کو مکس کر دیا کہ پھر ان کے لیے دین کلیئر ہی نہیں رہا۔ جیسے کہ ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، اور مریم بھی اللہ ہے،
اسی طریقے سے ہر دور کے اندر لوگوں نے دین کے اندر بہت ساری مکسنگ کری کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کو ملا دیا. تو اس سے کیا ہو گیا کہ دین اپنی اصل شکل میں قائم نہیں رہا. کیونکہ پہلی بات ہم نے جو پڑھی تھی وہ کیا پڑھی تھی کہ ایاک نعبد، وہاں پر ہمیں یہ بات سکھائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی ہی اطاعت کریں گے، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کریں گے اور صرف آپ ہی سے مدد چاہیں گے، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں مدد کی ضرورت ہے. تو اسباب کے تحت تو ہم لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن بغیر اسباب کے لوگوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں بالکل کلیئر بات آ رہی ہے. تو یہ ساری بات ہمیں ایک دعا سکھائی گئی اور پھر دعا کے آخر میں ہم ایک ورڈ کہتے ہیں آمین، جو یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن ہم سنت سے یہ طریقہ سیکھتے چلے آئے ہیں. اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرمائیے. سوچیں ہم کتنی پیاری دعا ہر نماز کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم پورے دن میں جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اس میں 17 فرض ہیں، اس کے علاوہ 12 سنت موقدہ ہے اور اس کے علاوہ نفل جو ہے اس کی تو کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جو جتنا چاہے وہ نفل پڑھ لیں. ان سب کے اندر ہم یہ پیاری دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں میننگ کا بہت زیادہ احساس نہیں ہوتا تو ہم غیر شعوری طور پر اتنی پیاری دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری کیفیت نہیں بن رہی ہوتی. تو انشاءاللہ ہم اس کو اب پڑھیں گے تو سوچ کر پڑھیں گے، ترجمے کو یاد کر کر اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا کر پڑھیں گے. اور پھر اللہ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اتنی پیاری ہدایت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیجئے، ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیجئے. یہ ساری دعا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سے مانگیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا دیجئے اور اپنی رحمت اور جو رحیمی کا اپنے وعدہ کیا ہے دنیا میں بھی ہمیں نصیب فرما دیجئے اور آخرت میں بھی آپ ہمیں اس رحیمی کا مستحق بنائیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہ